پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف اگر ہم آتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو نوشتہ دیوار ہیں، یوں بولیے کہ ایسا ہے جیسے دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں، اظہر من الشمس ہیں، یعنی سورج سے زیادہ روشن ہے، ابیض من الامس، یعنی گزرے ہوئے دن سے زیادہ وہ واضح ہیں، اور تقریباً ہر ذی شعور جو ہے یہ سمجھتا ہے بات کو، لیکن وہ کیا ہے کہ اچھی خاصی چمکدار چیز پر جب گرد پڑ جاتی ہے تو پھر اس کی چمک دمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن گرد ہٹنے پر وہ شے دوبارہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان پر بھی بعض اوقات شیطانی حملوں کا، شیطانی ہیلوں کا، شیطانی بہانوں کا، ایک یوں بولیے کہ ایک ایسا گرد و غبار اس کے اوپر جم جاتا ہے، بندہ اسے اٹ جاتا ہے کہ جو اس کے اخلاق، اس کے کردار کی عمدگی جو ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، یا یوں بولیے کہ وہ کم ہو جاتی ہے، یا وہ دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن جب اس کو صاف کر لیا جائے تو یہ بہتر ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ایک مثال لے کر کے بلال بھائی کی طرف انشاءاللہ موضوع کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ دو بلال ہیں آج ہمارے پاس، ایک بلال مدنی ہے، بلال سعید مدنی ہے ماشاءاللہ الکریم، میرے دل سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہیں، اور ایک ہیں ہمارے بلیغ عرب و عجم ہیں جناب مولانا بلال اتاری مدنی ماشاءاللہ، آپ دل کی جانب تشریف فرما ہے۔ تو بلال سعید بھائی سے گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کریں گے الایمن فالایمن کے تحت۔ ایک گاڑی ہے ماشاءاللہ، دونوں بلال ماشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیں، سبحان اللہ، اللہ ان کو فضان بلال نصیب فرمائے، اور ان کی برکت سے ہمیں بھی اللہ فیض یاب فرمائے۔ تو میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیے اچھی بھلی گاڑی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور گاڑی آپ کو یوں لگتی ہے کہ کہیں سے جو ہے وہ اس کا بمپر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، کہیں جناب دروازے پہ ڈینٹ پڑ گیا ہے، تو بونٹ پر جو ہے وہ ڈینٹ پڑ گیا ہے، تو جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اسی گاڑی کو پھر کیا کرتے ہیں، ایک ڈینٹر پینٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ باڈی کے ڈینٹ کیا کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، پینٹر کیا کرتا ہے اس پر پینٹ کر دیتا ہے، اور کوئی زیرک انتہائی ذہین اور ماہر آدمی ہو تو وہ تو پکڑ لے کہ گاڑی کیا ہے، اس کو جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کی فنیشنگ بعد میں کی گئی ہے، ورنہ عام بندہ تو شاید اس میں فرق بھی نہیں کر سکتا کہ یہ گاڑی جینون ہی ایسی ہے یا اس کی فنیشنگ کروائی گئی ہے یا اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک خراب گاڑی جب ایک ڈینٹر کے پاس جاتی ہے، پینٹر کے پاس جاتی ہے، تو وہ خراب گاڑی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو بندے کی اخلاق اور کردار کے اندر اگر کوئی کمزوری والا پہلو موجود ہو، لیکن یہ اچھوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رہ کر کے اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لے لے، تو اللہ کی رحمت سے اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی عادات میں جو کمیاں ہیں اللہ کی رحمت سے وہ کیا ہیں، پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جہاں جہاں کجیاں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی، اور جہاں جہاں خرابیاں ہیں یوں بولیے وہ دور ہوتی جائیں گی، اور بندہ جو ہے وہ ایک اچھے پیرائے کے اندر اور ایک اچھی سمت کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ بلال بھی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ اب اس میں یہی ہے کہ جو بھی انسان کے اندر خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا جو ریزن اور سبب ہے وہ یہی ہے جو آج کے ہمارے موضوع ہے، آج ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ یعنی جب بندہ اچھوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس میں اچھی صفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھائی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی برے دوستوں کے ساتھ جڑ جائے، برے لوگوں کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر اس کے اندر شیطانی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے اہم بات اس میں یہی ہے کہ انسان کو خود غور و فکر کرنا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے کہ اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے، کیا اس کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے یا اس کو برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو یقیناً اس کا ضمیر بھی یہی کہے گا کہ اس کو اچھے ہی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ بلال بھائی کون ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ میں برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے وہ کہتا ہوگا یار میں برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ
بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن بعض اوقات نفس و شیطان کے حملے اس قدر ہوتے ہیں انسان پر کہ وہ اچھی صحبت اختیار کرنے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے لگ جاتا ہے اور اس برے دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ اس کیفیت پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو برائی نہیں لگ رہی ہوتی، اس کو بری صحبت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں پر ہوں ٹھیک ہوں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وہ اس وجہ پر غور کرے کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے، تو اس کو پھر اگر غور و فکر کرے گا، یہ بھی ایک اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا درس ہے کہ بندہ غور و فکر کرے، محاسبہ کرے، احتساب کرے، تو پھر اس کو ریئلائز ہوگا کہ میں تو پہلے کہیں اور تھا، پھر آہستہ آہستہ نفس و شیطان کے حملوں کی وجہ سے اس مقام پر آ کر پہنچ گیا ہوں۔ اور پھر جب وہ قرآن پاک کے احکامات کی طرف نظر کرے گا، احادیث مبارکہ کی طرف نظر کرے گا، تو پھر اس کو دوبارہ یاد آئے گا کہ مجھے تو ان چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، لیکن میں بدقسمتی سے ان چیزوں کو اور ان احکامات کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا ہوں۔ تو یوں اس کا ضمیر اگر اس کو جھنجھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب آ جائے، تو وہ پھر دوبارہ برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کی صحبت سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ مرحبا۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ ہر ہاں میں ہاں ملانے والا، ہر کام میں، برے کام میں بھی سپورٹ کرنے والا، اللہ رسول کی نافرمانی میں بھی فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرنے والا، یہ اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور اس میں یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی اس طرح کا ہے غالباً کہ وہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کو اچھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اپنے اعمال کو اچھا کرتا ہے تاکہ اس کے جو دوسرے دوست ہیں وہ بھی اس کو اچھا سمجھیں اور وہ بھی اس کی طرف راغب ہوں، مائل ہوں۔ تو اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی حدیث ہے کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچے، اس کی مثال اس طرح بھی دی گئی ہے کہ جیسے عطر فروش ہوتا ہے، تو جب کوئی بندہ کسی عطر کی دکان پر جاتا ہے تو چاہے وہ اس سے عطر خریدے یا نہ خریدے، لیکن اس کو اس سے خوشبو ضرور حاصل ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور جو لوہار کی دکان پر جائے تو بلال بھائی خالی بوتل سے بھی آتی ہے، خوشبو ہو اور صحیح خوشبو ہو۔ آج میں بلال بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ کل رات کو ہم آفس میں یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ سلمان بھائی اسمیل کریں اسے۔ میں نے کہا جی خالی بوتل ہے، اس میں سے کیا جو ہے نا وہ اسمیل آنی ہے، یہ کیا خوشبو آنی ہے اس کے اندر سے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو لیں، اس کو اسمیل کریں۔ میں نے پھر ان کی بات جو مانی، اور جب اس کو میں نے جو ہے نا اپنے ناک کے قریب کیا نا جی، تو اس نے مشام جاں کو معطر اور معمبر کر دیا۔ اور یہ وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ خوشبو کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، تو خوشبو جس بوتل میں رہے اس بوتل کا بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی ایک اثر جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے۔ حالانکہ شیشے کی بوتل ہے، شیشے میں ابزارو کوالٹی نہیں ہے کہ شیشہ آپ بولے میں شیشے نے کیا کر لیا، اس کو ابزارو کر لیا۔ کپڑا ہے یہ کیا کر سکتا ہے، ابزارو کر لیتا ہے۔ روئی ہے یہ پانی کو کیا کر لیتی ہے، ابزارو کر لیتی ہے، تو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر۔ تو شیشے میں چیز ابزارو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھیں وہ جس اس میں ہے تو وہ اپنا اثر بہرحال کیا ہے اس کے اندر رکھے ہوئے ہے اور چھوڑے ہوئے ہے۔ خالی بوتل کا یہ عالم ہے تو بھری ہوئی بوتل کا عالم عالم ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر وہ جو دوسرا حصہ ہے کہ اگر تم وہ عالم لوہار دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے جی تو اس سے تمہیں ضرر ہی پہنچے گا، نقصان ہی پہنچے گا، چاہے کچھ کرو یا نہ کرو اس کے دھوئیں سے ہی نقصان پہنچے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور کیوں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہماری اپنی اصلاح ہوگی، ہماری تربیت اچھی ہوگی، ہم اچھا محسوس کریں گے، ہم سکون محسوس کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، ہماری دنیا اچھی ہوگی، ہماری آخرت اچھی ہوگی، ہمارے عقائد اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اعمال کی اصلاح ہوگی۔ اور جب ہمارے اندر خود یہ اچھی اوصاف ہو جائیں گے تو ہم دوسروں کی بھی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اور جو ہم سے ریلیٹڈ ہم ان سب کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور اسی طرح بری صحبت کے جو بیان کیا تو اس میں جیسا کہا گیا کہ دوست کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر دوست برا ہوگا تو بندہ الٹیمیٹلی بری صحبت کی طرف دھستا چلا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کر لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کیونکہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے غور و فکر کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ آپ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک کتا بھی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا،
تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ کتا آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ یہ کتا برے دوست اور برے ہم نشین سے بہتر ہے. یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ برے دوست اور برے ہم نشین سے دور رہے، اس سے بچ کر رہے. اس کے مقابلے میں کتا بہتر ہے کہ یہ کم از کم ضرر نہیں پہنچائے گا، یہ دین خراب نہیں کرے گا، ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو علماء کرام کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے، اور جو میری مجلس میں بیٹھتا ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بری صحبت اور اچھی صحبت. تو ان دونوں کے بارے میں بندے کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ اس کو بری صحبت اختیار کرنی ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے. دونوں چیزیں ہمارے سامنے اور دونوں راہیں ہمارے سامنے ہیں. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے. اس عقل و شعور کی روشنی میں بندے کے ذہن میں یہی آتا ہے، اور اس کا دل و دماغ یہی کہتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھے راہ کی طرف گامزن رہے اور اچھی صحبت کی طرف گامزن رہے. کیا بات، مرحبا، بڑی پیاری اس کو فرمائی آپ نے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے ہوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے. بھٹکا ہوا آہو، سوئے حرم لے جانے کی بات ہو رہی ہے. آہو کہتے ہیں ہرن کو. بھٹکا ہوا آہو ہرن ہے، یہ شکار ہو جائے گا کسی کا، اسے کوئی مار ڈالے گا، اس کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالے گا. تو بھٹکا ہوا آہو سوئے حرم یہ چلا جائے، حرم میں آئے گا امان میں آ جائے گا، حرم میں آئے گا امان میں آ جائے گا، جان بھی محفوظ ہو جائے گی، اور بالکل جناب علی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، ڈرا بھی نہیں پائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو ہے وہ غور کریں کہ ہم کس سمت میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہو رہے ہیں، اور یہ کنیکشن یہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. پتہ نہیں خالد بھائی، آپ کا تو تجربہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. میں نے ایک جو ہے نا وہ یہ دیکھ رکھا ہے کہ جب گاڑی جو ہے نا کہیں پھنس جاتی ہے نا، تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں، بعض گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اپنا ایک چین سسٹم ہوتا ہے. تو یعنی وہ اس کو جب کہیں پر جو ہے نا وہ آگے کسی جگہ پر اس کو گاڑ دیتے ہیں، تو وہ پھر اس کا چین سسٹم کیا کرتا ہے، گاڑی کو نکال دیتا ہے. یہ عموماً جیپوں کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور باقی ایک ٹوشن سسٹم ہوتا ہے، یہ تو بڑا عام سا واضح سا ہے. جیسے بائک کو بھی کیا کرتے ہیں، پاؤں سے دھکا دے کے لوگ جو ہے وہ پیٹرول پمپ تک پہنچا ہی دیتے ہیں. باقی کو گاڑی پھنس جائے تو اس کو ٹریکٹر کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ لگا کے اس کو وہاں سے کیا کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر جو ہے وہ غور کریں کہ ہمیں جو کنیکشن ہم نے اپنا ایک بنا رکھا ہے، جہاں ہم جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کس سمت میں لے جا رہا ہے. جس سمت میں کنیکشن ہوگا اس سمت میں لے جائے گا. اور میں عرض کروں کہ بعض اوقات جو جہاں بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بچوں گا، وہیں پر پھنستا ہے. یہاں بندہ سوچتا ہے نا بچ جاؤں گا، وہیں پر کیا ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے. اللہ اعوذ باللہ. برف پر چلتا ہوا آدمی، خالد بھائی جی، ایسے ہی جو مطلب گیا ہوا گھومنے گیا ہوا، وہ برف پر سے پھسلا، پھسل کر گہری کھائی کے اندر جا گرا. اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بندہ سوچ رہا ہوتا ہے ارے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، 4 بندے پہلے گزر گئے ہیں، 5واں میں بھی کیا ہے گزر ہی جاؤں گا، کیا باتیں ہیں، کیا احتیاطیں ہیں، ارے کچھ بھی نہیں، کیا ڈرپوک بندے ہیں. وہ پھر جب آتی ہے نا، وہ جو آگے چلا جاتا ہے نا پیچھے، وہ پھر مڑ کے بھی بعض اوقات نہیں دیکھتا. تو اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بلال بھی کیا کہیں گے کہ یہ جو ہمارا کنیکشن ہے، جہاں ہم جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا. میں چاہوں گا خالد بھائی اور بلال بھائی دونوں اس پہ گفتگو فرمائیں. بلال